پرانے وقتوں کی بات ہے جب ہندوستان کے دل میں چھوٹے چھوٹے گاؤں بستے تھے اور زندگی سادگی و کنات کی دھن پر رقص کرتی تھی۔ انہی میں سے ایک سرسبز کھیتوں اور سوندھی مٹی کی خوشبو کے درمیان ایک چرواہا رہتا تھا جسے گاؤں والے پیار سے شرفو کہا کرتے تھے۔ شرفو کا اصل نام شریف تھا، مگر اپنی سادگی اور خوش اخلاقی کی وجہ سے ہر خاص و عام میں شرفو کے نام سے جانا جاتا تھا۔ اس کی دنیا بہت چھوٹی تھی مگر محبت اور خوشیوں سے بھری ہوئی تھی۔ اس کی ملکیت میں فقط 2 بچے، چھوٹی 7 سالہ بچی ہینا اور 5 سالہ بیٹا عارف، ایک سلیقے مند بیوی سخینہ تھی۔ سخینہ ایک ایسی عورت تھی جو اپنی خاموشی میں بھی ایک پوری کائنات سمیٹے ہوئے تھی۔ اس کی آنکھوں میں صبر کا تو سمندر تھا اور اس کے ہاتھوں میں وہ جادو تھا جو معمولی سے معمولی کھانے کو بھی لذیذ بنا دیتا تھا اور چھوٹے سے مکان کو جنت بنا دیتا تھا۔ غریبی ان کا مقدر تھی، انہیں اکثر 2 وقت کی روٹی بھی بڑی مشکل سے میسر آتی تھی، مگر ان کے گھر میں ایک ایسا سکون تھا جو کئی مالدار لوگوں کے گھروں میں بھی میسر نہیں آتا۔ وہ سب اپنی چھوٹی سی دنیا میں بڑے خوش تھے، ایک دوسرے کا سہارا تھے، ایک دوسرے کے درد کو بانٹتے تھے اور ان کے دل میں خدا کی رضا شامل تھی۔ شرفو کا ہر روز کا معمول صبح سویرے ہی شروع ہوتا۔ وہ صبح سویرے ہی اٹھ جاتا جب آسمان میں ہلکے ہلکے ستارے ٹمٹما رہے ہوتے اور مشرق میں ہلکی سی سرخی نمودار ہونا شروع ہوتی تھی۔ وہ صبح سویرے اٹھ کے نماز ادا کرتا اور اللہ سے اپنی اور اپنے گھر والوں کی خیر خیریت کی دعا کرتا اور پھر اپنی لاٹھی اٹھاتا اور گاؤں کے زمیندار عاقل کے جانوروں کو ہانک کر چرانے لے جاتا۔ زمیندار عاقل اپنے نام ہی کے برعکس بڑا رحم دل اور نیک انسان تھا جو غریبوں کی مدد اور سب سے اچھے سلوک کے لیے مشہور تھا۔ عاقل اپنی دولت کو صرف اپنے تک محدود نہیں رکھتا تھا بلکہ گاؤں کی بھلائی اور دوسروں کی مدد کے لیے بھی خرچ کرتا تھا۔ غریب اور مجبوروں کی مدد کرنا اور ان کا حال احوال پوچھنا اور امیر غریب سب سے یکساں سلوک رکھنا اس کا شیوا تھا۔ اس کے پاس کئی لوگ کام کرتے تھے، اس نے سب کو ان کے کام بڑی ایمانداری سے سونپ رکھے تھے اور وہ سب کا بڑا خیال رکھتا تھا۔ اس کی نیک دلی کا یہ اثر تھا کہ اس کے ہاں کام کرنے والے سبھی لوگ اپنا گھر کا کام سمجھ کر کام کرتے تھے اور بڑی لگن کے ساتھ انجام دیتے تھے۔ جب ہفتے کا دن آتا تو وہ سب کو اپنے پاس بلاتا اور سب کا صحیح اور برابر حساب کرتا اور اس نے کبھی کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کی تھی۔ اس کی یہی خصوصیات چھوٹے سے گاؤں کو خوشحال بنائے ہوئے تھی۔ لوگ غریب ضرور تھے مگر ان کے دلوں میں کنات اور سکون رچا بسا تھا۔ شرفو بھی غریب مگر انہی خوش لوگوں میں شامل تھا جو زمیندار کے مویشی چرانے کا کام بڑی ذمہ داری سے کرتا تھا۔ اس کے چہرے پر ہمیشہ ہلکی سی مسکراہٹ رہتی تھی جو اس کے اندرونی سکون اور اللہ پر مکمل توکل کی عکاسی کرتی تھی۔ وہ اپنے چھوٹے سے گھر میں اپنی بیوی اور اپنے بچوں کے ساتھ خوش تھا اور زندگی سے مطمئن تھا۔ ایک دن جب صبح عام دنوں کی طرح ہی طلوع ہوئی تھی، سورج نے اپنی روشنی بخیر دی تھی اور پرندے بھی چہچہا رہے تھے۔ شرفو اپنے جانوروں کے ساتھ چراگاہ کی طرف نکلا۔ وہ چراگاہ ایسی تھی کہ ہری بھری گھاس دور دور تک پھیلی ہوئی تھی اور اس کے درمیان سے ایک چھوٹی سی ندی گزرتی تھی جو اکثر گرمیوں میں خشک ہو جاتی اور اس میں پانی کی سطح کم ہو کر کیچڑ میں بدل جاتی تھی۔ آج بھی ندی کا پانی بہت کم تھا، بس کیچڑ ہی کیچڑ تھی۔ جانور بھی سیر ہو کر گھاس چرے اور شرفو بھی ایک برگد کے درخت کے نیچے بیٹھا ہوا تھا اور پرندوں کی چہچہاہٹ ایسا ماحول بنا رہی تھی جہاں دنیا کے سبھی غم فراموش ہو جاتے تھے اور صرف سکون کا راج ہوتا تھا۔ جب سورج مغرب کی طرف ڈھلنے لگا اور نارنگی نام کی شفقت آسمان پر پھیل گئی جس نے ماحول کو ایک خوبصورت رنگت دے دی، شرفو نے جانوروں کو گھر کی طرف ہانکنا شروع کیا تاکہ وقت رہتے گھر پہنچ سکے۔ لیکن آج قسمت نے اس کے لیے کچھ اور ہی سوچ رکھا تھا، ایک ایسا امتحان جو شاید اس کی زندگی بدلنے والا تھا۔ اس کے ریوڑ میں ایک بھاری بھرکم اور قدرے سرکش بھینس تھی جو ذرا غافل تھی اور اپنے ارد گرد سے بے خبر تھی۔ وہ چلتے چلتے ندی کے ایک ایسے حصے میں جا پھنسی جہاں کیچڑ ہی کیچڑ تھی۔ اس نے نکلنے کی بڑی کوشش کی مگر جتنا نکلنے کی کوشش کرتی وہ اس کے اندر اتنی ہی دھنستی ہوئی چلی گئی۔ اس کا آدھا جسم کیچڑ میں دھنس چکا تھا اور وہ ہر حرکت کے ساتھ مزید کیچڑ میں دھنستی ہوئی جا رہی تھی۔ ایک لمحے کے لیے تو شرفو سمجھا کہ یہ عام بات ہے، یہ خود ہی نکل آئے گی، مگر جب بھینس نے زور لگایا اور وہ مزید کیچڑ میں دھنستی ہوئی چلی گئی تو شرفو کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ بھینس نے اپنے جسم کی ساری طاقت لگا دی، جسم کو حرکت دی، ٹانگیں پھیلا دی، مگر وہ کیچڑ سے اپنی جان نہ چھڑا سکی۔ اس کی آنکھوں میں تھکن اور بے بسی کے اثرات ظاہر ہونے لگے۔ وہ تھک کر چور ہو گئی
और बेबस होकर कीचड़ में ऊंधी पड़ गई। उसका सारा जिस्म कीचड़ में लदपद हो चुका था और वो बेसूध पड़ी थी। शरफू ने जब ये देखा तो उसके माथे से पसीने नमूदार हो गए और उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई। उसने भागकर भैंस की रस्सी को पकड़ा और खींचने लगा। उसकी सांसें फूलने लगी और उसके बाजुओं में भी दर्द होने लगा, मगर भैंस टस से मस ना हुई। कीचड़ की गिरफ्त इतनी मजबूत थी कि उसके भारी जिस्म को और भी अंदर ले जा रहा था। शरफू ने उसे बाहर निकालने की हर मुमकिन कोशिश की, यहाँ तक कि उसके हाथ दुखने लगे और उसके जिस्म में दर्द उठने लगा, मगर कामयाबी नहीं मिली। वक्त तेजी से गुजरता जा रहा था और शाम की तारीकी फैलती हुई जा रही थी। जंगल से आने वाली पुरइसरार आवाजें माहौल को और भी खौफनाक बना रही थी। उसे एहसास हुआ कि तन्हा इस भैंस को कीचड़ से निकालना नामुमकिन है। उसने सोचा कि अब रात होने वाली है और जंगली जानवरों का खतरा बढ़ जाएगा। खासकर शेर और भेड़िए इस इलाके में नजर आते थे। उसने बाकी जानवरों को जमा किया और भैंस को बेयारो मददगार कीचड़ में छोड़कर घर का रुख किया। उसके दिल पर एक बोझ सा था। वो अपनी भैंस को इस हालत में छोड़कर नहीं जाना चाहता था, मगर कोई चारा भी नहीं था। उसके दिल में मुसलसल ये ख्याल आ रहा था कि भैंस का क्या होगा। घर पहुंचकर उसने भैंसों को उनके बाड़ों में बांधा और सीधा जमींदार आकिल के घर की तरफ भागा। रात का अंधेरा छा चुका था और चांद की चांदनी छाई हुई थी। जमींदार अपने घर के सहन में बैठा किसी से बातचीत कर रहा था। शरफू के चेहरे पर परेशानी वाज़े नजर आ रही थी। जमींदार ने उसे देखते ही भांप लिया कि कोई अहम बात है। शरफू, क्या हुआ? इतने परेशान क्यों हो? जमींदार ने पूछा। शरफू ने हाँफते हुए सारी तफसीलात बयान की। भैंस के कीचड़ में फंस जाने से लेकर अपनी नाकाम कोशिशों तक सब कुछ बता दिया। उसकी आवाज में फिक्र और बेबसी नुमाया थी। वो तकरीबन रो देने के बराबर था। जमींदार आकिल ने उसकी बात सुनी। उसके चेहरे पर नाराजगी नहीं थी। कोई बात नहीं शरफू, उसने शरफू को तसल्ली देते हुए कहा। फिक्र मत करो, अब रात काफी है। हम सुबह ही गांव के ताकतवर कुछ लोगों को ले जाकर उसे निकाल लेंगे। इसमें क्या बड़ी बात है? जमींदार ने एक लम्हे के लिए कुछ सोचा और फिर कहा, मगर एक बात है, रात के वक्त जंगली जानवरों का खतरा है कि कहीं भैंस को नुकसान न पहुंचा दे। खास कर शेर और भेड़िए उस चरागाह की तरफ फिरते रहते हैं। तुम एक काम करो, अपने घर जाओ, खाना पीना खाकर अपने घर वालों को बता दो और फिर भैंस की रखवाली करने के लिए वापस वहां चले जाओ। जमींदार ने मजीद कहा, अगर कहो तो मैं 2 लोगों को और तुम्हारे साथ कर देता हूँ, ताकि तुम्हें रात गुजारने के लिए सहारा मिले और डर भी ना लगे। जंगल में रात गुजारना मुश्किल होता है, और ख़ास तौर पर उस वक्त जब जंगली जानवर पानी पीने के लिए गांव के करीब आ जाते हैं। शरफू ने जमींदार की बात सुनी अनसुनी कर दी। वो इस बात पर राजी नहीं था कि अपने काम के लिए दूसरे लोगों को परेशान करे। उसे अपने ऊपर पूरा भरोसा था। नहीं मालिक, उसने पुरएतमाद से मालिक से कहा, डर की कोई बात नहीं, अल्लाह मालिक है। मैं अकेला ही चला जाऊंगा और भैंस की देखभाल कर लूंगा। सुबह आप कुछ लोगों को भेज दीजिएगा, फिर हम उसे निकाल लेंगे। मेरे रब का करम है कि वो मुझे हर मुश्किल से निकालता है। जमींदार ने शरफू की इस हिम्मत और लगन को सराहा और उसे जाने की इजाज़त दे दी। उसे शरफू पर पूरा भरोसा था, इसलिए उसे ज्यादा बहस नहीं की। अब शरफू जमींदार आकिल से इजाज़त लेकर अपने घर की तरफ लौटा। गांव की तंग गलियां रात के सन्नाटे में डूबी हुई थी। सिर्फ हवा की सरसराहट और दूर से कुत्तों के भौंकने की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। चांद की हल्की रोशनी धूल उड़ाती सड़कों पर पड़ रही थी और हर घर में खामोशी का राज था। लेकिन उसका दिल भारी था, क्योंकि वो जानता था कि सकीना उसके इस फैसले पर नाराज़ होगी और बहुत परेशान होगी। लेकिन उसने चेहरे पर मजबूती का नकाब चढ़ा रखा था। वो जानता था कि अगर उसने ज़रा भी परेशानी दिखाई तो सकीना, जो पहले से परेशान थी, वो मज़ीद परेशान हो जाएगी। जैसे ही शरफू ने घर के दरवाजे पर दस्तक दी तो सकीना ने फ़ौरन दरवाज़ा खोल दिया। उसकी आंखों में नींद की बजाय तशवीश फैल रही थी। वो बहुत परेशान थी। आज आपको आने में बड़ी देर हो गई, उसने नरमी से मगर परेशान लहजे में पूछा। उसकी आवाज़ में हल्की सी लर्जिश थी। उसने बड़ी धीमी आवाज़ में पूछा, मैं आपका इंतज़ार कर रही थी। मेरा दिल डूबा जा रहा था, बच्चों को भी नींद नहीं आ रही थी। शरफू अंदर आया और उसने अपनी टूटी हुई चारपाई पर बैठकर तफसील से अपनी बीवी को सारी बात बताई। भैंस के कीचड़ में फंस जाने से लेकर जमींदार की हिदायत तक। उसने ये भी बताया कि उसे रात भर भैंस की रखवाली देनी होगी, और ये भी कि जमींदार ने 2 आदमियों के साथ देने की पेशकश की थी, जो उसने कबूल नहीं की। ये सुनकर सकीना का चेहरा फक हो गया जब उसने ये सुना कि उसका शोहर अकेला ही रात भर जंगल में भैंस की रखवाली करेगा। उसकी आंखों में खौफ के साए लहराने लगे। उसका रंग पीला पड़ गया। तो क्या आप रात भर वहाँ अकेले रहेंगे? उसने कांपती हुई आवाज में पूछा। उसके दिल में अनगिनत वहमों ने डेरा डाल लिया था। उसे शेरों और भेड़ियों की कहानियां याद आ गई जो गांव के बुजुर्ग सुनाया करते थे। अगर किसी जंगली जानवर ने आपको नुकसान पहुंचा दिया तो
خدا نہ کرے میرے بچوں کا کیا ہوگا، اس نے روتے ہوئے کہا، اور مجھے تو بھوت پریت سے بھی ڈر لگتا ہے۔ اس نے گڑ گڑاتی آواز میں کہا، نہیں نہیں، آپ اکیلے وہاں پر نہ جائیں، آپ زمیندار کو کہہ کر کسی اور کو وہاں پر بھجوا دیں، یا پھر اپنے ساتھ 1-2 لوگوں کو اور بھی لے جائیں، مجھے تو بہت ڈر لگتا ہے، اگر کچھ ہو گیا تو۔ سکینہ کے چہرے پر خوف کی پرچھائیاں تھی، اس کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ شرفو، جسے گاؤں والے اس کی ہمت اور بہادری سے جانتے تھے، اپنی بیوی سکینہ کی پریشانی کو دیکھ کر مسکرایا۔ اس نے سکینہ کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے تسلی دی۔ ارے پگلی، شرفو نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، تو پریشان یوں ہی ڈرتی ہے، ایسا کچھ نہیں ہوگا، میں کوئی ڈرپوک ہوں جو زمیندار سے ایسی بزدلوں والی بات کروں، یہ تو میرے کام کا حصہ ہے۔ اس نے اپنے لہجے میں اعتماد بھرتے ہوئے کہا، تو فکر مت کر، مجھے کچھ نہیں ہوگا، میرا رب میرا محافظ ہے۔ اس نے جلدی سے بات ختم کی تاکہ سکینہ کو اور بحث کا موقع نہ ملے۔ جلدی کر، مجھے بہت بھوک لگی ہے، جلدی سے مجھے کھانا دے، کیونکہ رات بہت ہو گئی ہے اور مجھے جلدی سے وہاں پر جانا ہوگا، رات گہری ہے، کہیں کوئی جنگلی جانور بھینس کو نقصان نہ پہنچا دے۔ سکینہ جانتی تھی کہ اس کا شوہر بہت ضدی ہے، وہ جو فیصلہ کر لیتا ہے اسے پورا کر کے ہی رہتا ہے۔ اس کا دل چیخ رہا تھا کہ اپنے شوہر کو روکے، لیکن اس کی عزت نفس اور اپنے شوہر کی ذمہ داری کو بھی سمجھتی تھی۔ خاموشی سے اس نے گرم گرم روٹیاں اور چاول نکال کر شرفو کے سامنے رکھ دیے۔ شرفو نے جلدی جلدی کھانا کھایا اور اس نے ہل رکمے کے ساتھ خدا کا شکر ادا کیا کہ آج بھی اسے پیٹ بھر کر کھانا ملا۔ شرفو کھانا کھانے کے بعد جب بھینس کے پاس واپس جانے لگا تو اس نے سکینہ سے کہا، ٹھیک ہے، میں جا رہا ہوں اور گھر کے دروازے اچھے سے بند کر لینا، ڈرنا ورنہ نہیں۔ سکینہ نے ایک بھرا ہوا سانس لیا اور ٹھنڈے دل سے کہا، ٹھیک ہے، مگر اپنا خیال رکھنا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو اتر گئے تھے۔ اس نے دروازے کو بند کر لیا اور پھر شرفو کے لیے دعا کرنے لگی، اور پھر شرفو اپنی لاٹھی کے ساتھ رات کی تاریکی میں اکیلا ہی جنگل کی طرف چل پڑا۔ گاؤں کی مدھم روشنی سے دور وہ رات کی تاریکی اور جنگل کے پر اسرار علاقے میں داخل ہوتا گیا۔ رات کی خاموشی اس کے قدموں کی آہٹ کو بھی سنا رہی تھی، اور درختوں کے پتوں کی سرسراہٹ ایسے معلوم ہو رہی تھی جیسے کوئی ان کہی کہانیاں سنا رہا ہو۔ جنگل میں قدم رکھتے ہی ماحول میں ایک عجیب سا خوف پھیل گیا۔ درختوں کے سائے ایسے لگ رہے تھے جیسے کوئی پر اسرار مخلوق اس کا پیچھا کر رہی ہو۔ دور سے کسی چالاک لومڑی کی آواز اور پھر ہولناک الو کی چیخ، ہر آواز اسے خوفزدہ کر رہی تھی۔ وہ اپنے اندر کے خوف سے لڑ رہا تھا۔ وہ ایک ایسی جنگ تھی جسے صرف وہی جانتا تھا۔ اس کی ہمت اور اس کی ذمہ داری اسے آگے بڑھنے پر مجبور کر رہی تھی، مگر انسانی فطرت اسے ڈرا رہی تھی۔ وہ ہر قدم پھونک پھونک کر رکھ رہا تھا اور لاٹھی کو مضبوطی سے پکڑے ہوئے تھا۔ اس کی آنکھوں میں سکینہ کی پریشانی، بچوں کی ذمہ داری اور عاقل میاں کا اعتماد سب اس کے سامنے گھوم رہا تھا۔ وہ کسی بھی صورت میں ہار نہیں ماننا چاہتا تھا۔ اسے اپنی ذات سے زیادہ اپنی ذمہ داری کی فکر تھی۔ تقریباً آدھا گھنٹے کی مسافت کے بعد وہ اس ندی کے پاس پہنچا جہاں پر بھینس پھنسی ہوئی تھی۔ چاروں طرف تاریکی اور خاموشی کا راج تھا جسے صرف جنگلی حیات کی آوازیں توڑ رہی تھی۔ اسے دور ہی سے بھینس کی سانسیں سنائی دی۔ اس نے قریب پہنچ کر دیکھا کہ بھینس اسی طرح سے کیچڑ میں پھنسی ہوئی ہے اور بہت تھک چکی ہے۔ اس کی آنکھیں غم زدہ اور بے جان لگ رہی تھی۔ شرفو نے خیال کیا کہ سب سے پہلے آگ جلائی جائے تاکہ جنگلی جانور قریب نہ آئیں۔ اس نے ارد گرد سے سوکھی لکڑیاں اور جھاڑیاں جمع کی۔ یہ کام تاریکی میں آسان نہیں تھا، مگر اس نے لگن سے کیا۔ تھوڑی دیر میں اس نے پتھروں کو رگڑ کر چنگاری پیدا کی اور گھاس میں آگ لگا دی۔ آگ کی لپٹیں تیزی سے بڑھنے لگی اور تاریکی کو چیرنے لگی۔ اس آگ سے ماحول میں کچھ سکون پیدا ہوا، مگر جنگل کا خوف پوری طرح سے ختم نہیں ہوا۔ شرفو آگ کے قریب بیٹھ گیا۔ رات کی تاریکی میں شرفو نے اپنے دل کو مضبوط کیا۔ وہ بھینس سے باتیں کرنے لگا، اسے تسلی دیتا جیسے وہ اسے سمجھ رہی ہو۔ فکر مت کر، صبح ہوتے ہی ہم تمہیں یہاں سے نکال لیں گے۔ وہ نہ جانے کب تک اس سے باتیں کرتا رہا۔ آگ کی روشنی میں کبھی اس کا چہرہ روشن ہوتا اور کبھی چھپ جاتا۔ وقت آہستہ آہستہ گزرتا رہا۔ اس نے اپنی لاٹھی کو اپنے پاس رکھا اور ہر آنے والی آواز کو کان لگا کر سنتا رہا۔ کبھی کسی سرسراہٹ پر چونک پڑتا اور کبھی کسی جانور کی آواز سے اس کا دل دھڑکنے لگتا۔ آدھی رات گزر چکی تھی جب شرفو کی آنکھوں میں نیند کا غلبہ ہونے لگا۔ دن بھر کی مشقت اور رات کی پریشانی نے اسے تھکا دیا تھا۔ اس کی آنکھیں بوجھل ہو رہی تھی اور وہ جھپکیاں لینے لگا۔ اسی جھپکی کے عالم میں جب وہ بالکل غنودگی میں تھا، اچانک اسے کسی جانور کے گھرانے اور خوفناک آواز سنائی دی۔ یہ آواز اتنی قریب اور ہولناک تھی کہ شرفو اچانک سے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اس کی نیند ایک پل میں غائب ہو گئی
اس کا سکون غم میں بدل گیا، اس کا جسم سرد پڑ گیا اور پورے بدن میں کپکپی طاری ہو گئی۔ اس نے آنکھ اٹھا کر دیکھا، آگ کی مدھم ہوتی روشنی میں کچھ دوری پر درختوں کے جھنڈ سے باہر نکلتا ہوا ایک بہت بڑا اور خوفناک شیر اس کی طرف قدم بڑھا رہا تھا۔ اس کا قد اس کی اپنی بھینس سے بھی بڑا معلوم ہوتا تھا اور اس کی آنکھیں آگ کے انگاروں کی طرح چمکتی ہوئی معلوم ہوتی تھی۔ شرفو کے جسم میں سنسنی سی دوڑ گئی اور اس کا خون جم سا گیا اور اس کا دل خوف میں ڈوب گیا تھا۔ یہ وہ خوف تھا جس کا احساس سکینہ نے دلایا تھا اور وہ خوف اس کے سامنے حقیقت بن کر کھڑا تھا۔ اسے لگا کہ یہ زندگی کا اس کا آخری لمحہ ہے۔ شیر کو اپنی طرف بڑھتا ہوا دیکھ کر شرفو کے ہوش ہوا ہو گئے، اس کے جسم میں سرد لہریں دوڑ گئی اور اس کے دل کی دھڑکنیں اتنی تیز ہو گئی کہ اسے لگا جیسے وہ اس کے سینے کو چیر کر باہر نکل آئیں گی۔ شیر آہستہ آہستہ پروقار اور خوفناک انداز میں اس کی طرف آ رہا تھا۔ خوف نے شرفو کے دل کو پوری طرح سے اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ اس نے اپنی لاٹھی کو مضبوطی سے تھام لیا تھا۔ اسے یوں معلوم ہوتا تھا کہ یہ لاٹھی ہی اس کی زندگی کا سہارا ہے، مگر اسے معلوم تھا کہ یہ چھوٹی سی لکڑی کا ایک ٹکڑا اس خوفناک جانور کے سامنے بے معنی ہے۔ اس کے دل میں سکینہ کی وہم پرستی، بچوں کے معصوم چہرے، ان کی یادیں اور زمیندار عاقل کا اعتماد سب گھومنے لگا۔ اس نے سوچا کہ یہ اس کی زندگی کی آخری رات ہے، شیر اسے نہیں چھوڑے گا، موت کے گھاٹ اتار دے گا۔ شیر اتنے قریب آ گیا تھا کہ اب اس کے بھاگنے کا بھی کوئی امکان نہیں تھا۔ وہ اپنی جگہ پر یوں ہی جم گیا تھا جیسے اس کے قدموں میں شیشہ بھر دیا گیا ہو۔ اس کے جسم میں کانٹے چبھ رہے تھے اور زبان سوکھ گئی تھی۔ وہ چپ چاپ سانس روکے آگ کے قریب بیٹھا رہا، اس کے علاوہ وہ کچھ کر بھی نہیں سکتا تھا۔ اس نے اپنی آنکھوں کو بند کرنے کی کوشش کی مگر وہ بند نہ ہو سکی۔ وہ شیر کے خوفناک چہرے کو دیکھتا رہا۔ یہ ایک ایسی بے بسی تھی جسے الفاظ میں بیان کرنا مشکل ہے۔ شیر اب اس کے بالکل سامنے تھا۔ آگ کی روشنی اس کے خوفناک چہرے، مضبوط پٹھوں اور نکیلے پنجوں کو ظاہر کر رہی تھی۔ جب شیر اس کے اور قریب آیا اور آگ کی لپٹیں اس کے چہرے پر پڑی تو اس نے ایک اور منظر دیکھا۔ شیر جو بظاہر تندرست نظر آ رہا تھا، اس کا اگلا بایاں پنجہ زمین پر پوری طرح سے نہیں پڑ رہا تھا اور وہ اسے گھسیٹتا ہوا آ رہا تھا۔ شرفو کو اس کے لنگڑانے پر تعجب ہوا مگر خوف کا عالم ایسا تھا کہ یہ ڈر بھی اس کے تعجب کو نکال نہ سکا۔ وہ ابھی بھی خاموش بیٹھا رہا، اس کی نگاہیں شیر کے خوفناک چہرے پر جمی ہوئی تھی۔ شیر اس کے بالکل سامنے اور آگ کے قریب آ بیٹھا۔ اس کا قد شرفو کے بیٹھے ہوئے سر سے کئی گنا زیادہ اونچا تھا۔ شرفو کی آنکھیں ٹھہر گئی تھی۔ اب اسے لگا کہ شیر اس پر حملہ کر دے گا۔ اب وہ موت کے لیے بالکل تیار ہو چکا تھا۔ اس نے ہلکی سی گراہٹ کی جو کسی خوفناک گراہٹ کی طرح نہیں تھی بلکہ ایک بے چینی، تکلیف اور ایک مدد کی سی التجا کی آمیزش تھی۔ اس کے بعد شیر نے وہی پیر جس سے وہ لنگڑا رہا تھا شرفو کی طرف بڑھایا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سا درد جھلک رہا تھا جیسے وہ شرفو سے کہہ رہا ہو، دیکھو میں تکلیف میں ہوں۔ شیر کی یہ حرکت اور اس کے گرانے میں ہلکی سی چھپی تکلیف، یہ سب شرفو کو ایک عجیب سا پیغام دے رہے تھے۔ اس نے گہرائی سے شیر کی آنکھوں میں دیکھا تو اسے محسوس ہوا کہ یہ شیر حملہ آور نہیں ہے بلکہ مدد کا طلبگار ہے۔ شرفو کو فوراً سمجھ آ گیا کہ اس کا پیر زخمی ہے اور وہ مجھ سے مدد مانگ رہا ہے۔ یہ ایک غیر معمولی لمحہ تھا جہاں ایک شکاری اپنی بے بسی کا اظہار کر رہا تھا اور ایک انسان جو شیر کے رحم و کرم پر تھا، اسے یہ معلوم ہو رہا تھا کہ شاید قدرت اسے ایک عجیب و غریب امتحان میں ڈال رہی ہے۔ شرفو کو ڈر تو بہت لگ رہا تھا، اور ڈر کیوں نہ لگتا کیونکہ اس کے سامنے ایک خوفناک شیر تھا، ایک ایسا درندہ جو اپنی فطرت میں خوب ہوتا ہے۔ اس کی پسلیاں اوپر نیچے ہو رہی تھی اور اس کے جسم پر سردی کا احساس واضح ظاہر ہوتا تھا۔ اس کا پورا وجود لرز رہا تھا۔ خیر شرفو نے اپنی پوری ہمت جمع کی۔ اس نے آہستہ سے لرزتے ہوئے اپنا ہاتھ شیر کے پنجے کی طرف بڑھایا۔ جیسے ہی شرفو نے اپنا ہاتھ شیر کے پنجے پر لگایا تو شیر نے ایک اور گراہٹ کی۔ یہ گراہٹ اس کی تکلیف کی وجہ سے تھی، جیسے وہ شرفو کو سمجھا رہا ہو کہ اسے چھونے سے تکلیف ہوتی ہے۔ شرفو نے جلدی سے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا۔ اس کی ہمت اسے جواب دے گئی تھی۔ وہ ایک لمحے کے لیے یوں ہی خاموش بیٹھا رہا۔ اس نے ایک بار پھر شیر کی طرف دیکھا۔ شیر اپنا زخمی پنجہ اس کی طرف یوں ہی کیے ہوئے تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک التجا تھی۔ شرفو نے اپنے اندر کی آواز کو سنا جیسے وہ اسے کہہ رہی تھی کہ یہ شیر تم سے مدد چاہتا ہے، یہ تم پر حملہ آور نہیں ہے۔ اس نے پھر ہمت سے اپنا ہاتھ شیر کے پنجے کی طرف بڑھایا۔ اس نے اپنے انگلیاں شیر کے بڑے اور بھاری پنجے پر رکھی اور اسے چھوا۔ جیسے ہی اس نے اپنا ہاتھ شیر کے پنجے پر رکھا تو اسے محسوس ہوا جیسے کوئی بہت بڑا کانٹا شیر کے پنجے میں گھسا ہوا ہے، جو تھوڑا سا باہر ہے اور باقی پورا اس کے پنجے میں دھسا ہوا ہے۔ یہ کانٹا دیکھنے میں لکڑی کا ایک موٹا اور نوکیلا کانٹا لگ رہا تھا۔ شرفو کے ہاتھ نے جب شیر کے پنجے کو چھوا تو شیر نے ایک اور گراہٹ کی، مگر یہ گراہٹ بالکل معمولی سی تھی
اور اس کے ساتھ ہی شیر نے اپنا پنجہ معمولی سا اوپر اٹھایا جیسے وہ اسے مزید سہولت فراہم کر رہا ہو۔ شرفو نے اپنا ہاتھ فوراً واپس کھینچ لیا۔ اس کی نظریں اب کانٹے پر جمی ہوئی تھی۔ وہ سوچنے لگا کہ اگر میں اس کے کانٹے کو نکال دیتا ہوں تو اسے بہت تکلیف ہوگی، اور درد کی وجہ سے غصے میں اس نے مجھ پر حملہ کر دیا تو اس کے ذہن میں کئی طرح کے سوال آ رہے تھے۔ کیا یہ صحیح ہے؟ کیا وہ اپنی جان کو خطرے میں ڈال رہا ہے؟ اسے اپنی بیوی، اپنے گھر اور اپنے بچوں کی یاد آئی۔ ایک لمحے کے لیے اسے لگا کہ اسے یہاں سے بھاگ جانا چاہیے۔ پھر اس نے سوچا کہ اگر اس نے اسے مارنا ہی ہوتا تو وہ اسے مار سکتا تھا۔ وہ خاموش کیوں بیٹھا ہے اور اپنا پنجہ میری طرف کیوں کیے ہوئے ہے؟ ضرور اسے میری مدد کی ضرورت ہے۔ وہ ایک عجیب کشمکش میں مبتلا تھا۔ ایک طرف خوف تھا جو اسے بھاگنے پر مجبور کر رہا تھا، لیکن دوسری طرف انسانیت اور اس کے اندر کا چرواہا جو کسی بھی جانور کو تکلیف میں دیکھ کر بے چین ہو جاتا تھا، اسے مدد کرنے پر مجبور کر رہا تھا۔ شرفو نے سکینہ کی بات کو رد کیا تھا کہ وہ اکیلا ہی چلا جائے گا، اور پھر اس نے سوچا کہ جو بھی ہو اب اسے اس کے پیر سے کانٹا نکال دینا چاہیے۔ زندگی اور موت تو خدا کے ہاتھ میں ہے، اگر مروں گا تو کوئی نیک کام کرتے ہوئے مروں گا۔ یہ خیال اس کے دل میں ایک ہمت سی بھر گیا۔ یہ اس کے ایمان کا لمحہ تھا جب اس نے اپنی جان اللہ پر توکل کرتے ہوئے قربان کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا، خواہ نتیجہ کچھ بھی ہو۔ لیکن شرفو کے دل پر شیر کا خوف اور ڈر پوری طرح سے چھایا ہوا تھا۔ اس نے ایک گہرا سانس لیا اور اپنے اندر کی ساری ہمت جمع کی۔ اس نے اپنے ہاتھ کو شیر کے پنجے کی طرف آہستہ آہستہ سے بڑھایا۔ اس بار اس کے ہاتھ میں لرزش کم تھی، اس کا ارادہ مضبوط تھا۔ اس نے کانٹے کو اپنے ہاتھ سے پکڑا، اپنی آنکھیں بند کی اور ایک جھٹکے سے یکدم اسے باہر کی طرف کھینچ دیا۔ جیسے ہی کانٹا باہر نکلا، شیر نے درد کی وجہ سے ایک زوردار دہاڑ ماری۔ یہ دہاڑ اتنی ہولناک تھی کہ پورا جنگل گونج اٹھا۔ شرفو کے دل کی دھڑکنیں بند ہو گئی اور اس کے ہوش و حواس جواب دے گئے۔ شیر کی دہاڑ نے اس کے اندر کا خوف پھر سے زندہ کر دیا اور اس کا سارا جسم کانپنے لگا۔ وہ اس خوف کی شدت کو برداشت نہ کر سکا اور بے ہوش ہو کر وہیں پر گر گیا۔ اس کا جسم بے جان ہو کر وہیں آگ کے قریب گر گیا۔ شیر اب بھی دہاڑ رہا تھا۔ شیر کی دہاڑ جنگل میں گونجی اور پھر ایک پر اسرار خاموشی چھا گئی۔ شرفو بے ہوش ہو کر آگ کے قریب ہی گر چکا تھا اور وہیں پر بے ہوش پڑا تھا۔ اسے یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ اگلا لمحہ اس کی زندگی کا آخری لمحہ ہوگا۔ شرفو نے جب شیر کے پنجے میں سے کانٹا نکالا تھا تو اس کے پنجے سے مواد یعنی پیپ بہہ نکلی تھی۔ وہ جگہ کانٹا لگنے کی وجہ سے بہت پک چکی تھی اور اس میں گہرا زخم ہو چکا تھا۔ مواد کا ایک ڈھیر وہیں زمین پر جمع ہو گیا۔ شیر جس کی دہاڑ نے شرفو کو بے ہوش کیا تھا اب آہستہ آہستہ سے خاموش ہو گیا تھا۔ اس کے چہرے پر درد سے نجات کی ایک عجیب سی تسکین دکھائی دے رہی تھی۔ چند لمحے وہ وہیں پر بیٹھا رہا، اپنی تکلیف سے آزاد ہو کر۔ تھوڑی دیر بعد اس نے اپنے پنجے کو حرکت دی۔ درد کی جگہ اسے ہلکا سا سکون معلوم ہوتا تھا اور اب اس کی دھڑکنیں اپنے معمول پر آ رہی تھی۔ رات کا سناٹا اور بھی گہرا ہو گیا تھا اور رات اپنے آخری پہر میں تھی۔ ستارے آسمان میں چمک رہے تھے اور ہوا میں ایک عجیب سی کھنکی تھی۔ شیر کو اپنے درد سے راحت ملی تو اس نے اپنی نظریں کیچڑ میں پھنسی ہوئی بھینس کی طرف گھمائیں۔ بھینس اب بھی اسی جگہ اوندھی پڑی تھی، تھکی ہوئی اور بے بس۔ شیر اب اپنی جگہ سے اٹھا، اس کا پنجہ اب اسے زیادہ تکلیف نہیں دے رہا تھا۔ اس نے ایک گہری سانس لی اور ایک زوردار چھلانگ لگائی۔ اس کی چھلانگ یہ اتنی گہری تھی کہ اگر شرفو ہوش میں ہوتا تو حیران رہ جاتا۔ ایک جھٹکے کے ساتھ اس نے اپنے مضبوط پنجوں سے بھینس کو پکڑا۔ بھینس جو بے حرکت اور آرام سے پڑی تھی، شیر کے اس اچانک حملے سے ہڑبڑا گئی۔ خوف سے اس کی آنکھیں باہر کو آ گئی تھی۔ شیر نے اپنی پوری طاقت سے ایک ہی جھٹکے میں بھینس کو باہر نکال کر کھڑا کر دیا۔ شیر نے اپنے جسم کو جھٹکا دیا۔ اس کے جسم پر جو کیچڑ لگا تھا وہ جھٹکے کی وجہ سے ساحل پر پھیل گیا تھا۔ بھینس خوفزدہ تھی مگر اس کے جسم پر کوئی زخم نہیں آیا تھا۔ وہ کنارے پر کھڑی ہانپ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ابھی بھی حیرت اور ڈر تھا۔ شیر نے بھینس کو کنارے پر لا کر کھڑا کیا۔ شیر نے ایک لمحے کے لیے شرفو کے قریب آ کر اسے سونگھا، جیسے وہ اس کی حالت کا جائزہ لے رہا ہو۔ اسے یقین ہو گیا تھا کہ شرفو اب بے خطر ہے۔ اس کے بعد وہ آہستہ آہستہ اپنے پیر سے لنگڑاتا ہوا ایک طرف کو چل دیا اور جنگل کی گہرائیوں میں غائب ہو گیا۔ اس نے شرفو کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا تھا۔ وہ ایک عظیم و شان جنگل کا جانور ثابت ہو چکا تھا جو اپنی فطرت کے خلاف ایک انسان کا بدلہ چکا گیا تھا۔ اب تک رات کافی بیت چکی تھی۔ بھینس کنارے پر کھڑی تھی اور شرفو بے ہوش پڑا تھا۔ جنگل پر خاموشی کا راج تھا جسے صرف پرندوں کی چہچہاہٹ توڑ رہی تھی۔ آہستہ آہستہ آسمان پر سورج کی پہلی کرنیں پھوٹنے لگی۔ تاریکی چھٹک رہی تھی اور دن کی روشنی چاروں طرف پھیل رہی تھی۔ ماحول میں ایک نئی تازگی کا احساس تھا۔
जब सूरज की पहली किरणें शरफू के चेहरे पर पड़ी तो उसे आहिस्ता आहिस्ता होश आने लगा। उसने करवट बदली और अपनी आंखें खोल दी। पहले तो उसे समझ नहीं आया कि वो कहाँ है। फिर उसे रात का सारा वाकया याद आ गया, शेर की दहाड़ और फिर उसका बेहोश होना। उसके जिस्म में एक सर्द लहर दौड़ गई। उसने खौफजदा होकर अपने इर्द गिर्द देखा। उसे लगा कि अब तक वो शेर का निवाला बन चुका होगा। उसने घबराकर अपने दाएं बाएं अपनी नज़रें दौड़ाई। उसकी नज़रें सबसे पहले अपनी भैंस पर पड़ी। उसने देखा कि भैंस कीचड़ में लिपटी हुई बिल्कुल सही सलामत नदी के किनारे पर खड़ी थी। शरफू को अपनी आंखों पर यकीन नहीं आया। वो तेजी से उठ बैठा और अपनी भैंस की तरफ भागा। उसने भैंस को छूकर देखा तो उसे यकीन हुआ कि भैंस वाकई ही किनारे पर खड़ी है। शरफू ने गौर से चारों तरफ देखा मगर शेर कहीं पर मौजूद नहीं था। फिर उसने उस जगह को देखा जहाँ से वो शेर के पंजे से कांटा निकाल रहा था। वहाँ पर पीप का एक ढेर लगा हुआ था और ताज़ा खून के कुछ निशानात भी थे। ये देखकर शरफू की आंखें खुल गई और उसे उस रात के सारे वाक़ये की हकीकत समझ आ गई। उसका दिल शेर के एहतराम के लिए भर गया। उसे ये समझने में ज़रा भी देर नहीं लगी कि ये सब कुछ शेर का ही काम है। उसके बेहोश हो जाने के बाद शेर ने ही उसकी भैंस को कीचड़ से निकाला और बगैर किसी चीज़ को नुकसान पहुंचाए अपने रास्ते पर चला गया। ये एक ऐसा वाक़या था जिसने शरफू को हैरान कर दिया था। उसने कभी नहीं सोचा था कि एक खूंखार शेर भी अपने एहसान का बदला चुका सकता है। ये कुदरत की एक ऐसी निशानी थी जो हमेशा के लिए उसके दिल पर नक्श हो गई थी और उसका अल्लाह पर ईमान मजबूत हो गया। उसने अल्लाह का बहुत बहुत शुक्रिया अदा किया कि ना सिर्फ उसने उसकी जान को बचाया और उसके मवेशी की हिफाजत भी की और उसे एक सबक भी सिखाया। उसकी आंखों में तशक्कुर के आंसू थे और उसके दिल में एक अजीब सा सुकून। उसने अपनी भैंस के सर पर हाथ फेरा और फिर उसे लेकर अपने गांव की तरफ चल पड़ा। सूरज पूरी तरह से चमक रहा था और परिंदों की चहचहाहट माहौल को पूरी तरह से खूबसूरत बना रही थी। हवा में एक खूबसूरत सी राहत फैली हुई थी, जैसे रात के खौफनाक लम्हात को समेटकर ले गई हो। शरफू के कदमों में एक नई तवानाई थी, एक नई सोच और एक नई उम्मीद। जब वो गांव पहुंचा तो उसे गांव के जमींदार आकिल और गांव के कुछ लोग मिले। जमींदार ने रात भर नींद नहीं ली थी। वो शरफू और भैंस के लिए बहुत परेशान था। वो शरफू और भैंस को देखकर हैरान रह गया। शरफू, तुम भैंस को कीचड़ से बाहर कैसे निकाल कर ले आए? शरफू ने ताज्जुब से पूछा। तुमने तो कहा था कि ये एक आदमी के बस की बात नहीं। शरफू ने एक गहरा सांस लिया और फिर रात का सारा वाकया जमींदार को बता दिया। उसकी बातों में एक अजीब सी सच्चाई और हैरत थी। उसकी आंखों में जो चमक थी किसी खौफनाक दरिंदे की नहीं बल्कि एक गैर मामूली तजुर्बे की गवाही दे रही थी। जमींदार आकिल और दूसरे गांव वाले शरफू की कहानी सुनकर हैरत से तंग रह गए। उन सब ने अल्लाह का शुक्र अदा किया और शरफू की जान बच जाने पर बहुत खुशी मनाई। जमींदार ने भी अल्लाह का शुक्रिया अदा किया और शरफू को शाबाशी भी दी। शरफू की ये कहानी पूरे गांव में जंगल की आग की तरह फैल गई। लोग उसकी हिम्मत और शेर के उस गैर मतवक्के काम पर हैरान थे। शरफू की जिंदगी का ये एक अहम बाब था जिसने ना सिर्फ उसे एक बहादुर चरवाहा बना दिया था बल्कि शरफू को एक गहरा सबक भी सिखाया था। इस वाक़ये के बाद शरफू की शोहरत दूर दूर तक फैल गई। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।